دوستو ایران نے بڑی بازی کھیل دی، دیکھتے ہی دیکھتے اسرائیل کو ایسا نقصان دے دیا جس کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ نفتالی بینٹ کے ہاتھ سے گیم نکل گئی۔ ایران نے ایک بار پھر سے اپنی مرضی کی جگہ اور وقت کا تعین کیا۔ اسرائیل کی فضائی حدود ہنگامی طور پر بند کر دی گئی۔ اس بار حماس مجاہدین کے ساتھ ایک اور اہم ترین تنظیم کا دعویٰ، ایک بھی گولی چلائے بغیر ایٹمی پلانٹ پر حملے کا بدلہ لے لیا۔ اسرائیلی چیف آف اسٹاف کی امریکہ میں بیٹھے چیخیں نکل گئیں، ایران کے پاس اس قدر جدید ترین ہتھیار کیسے اور کہاں سے آئے؟ 90 لاکھ یہودیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ دوستو ویڈیو میں آگے چل کر اس اہم ترین موضوع کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ شیخ جراح میں فلسطینیوں کے ساتھ کس قدر ظلم کیا جا رہا ہے۔ دوستو صہیونی اخبار یروشلم پوسٹ نے اب تک کی بڑی خبر سے پردہ اٹھاتے ہوئے بالآخر اپنی ناکامی اور ایران کے کامیاب انتقام کا پول کھول دیا ہے۔ دوستو گزشتہ کچھ دنوں سے ایران اور اسرائیل کے مابین کشیدگی حد سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اسرائیلی چیف آف اسٹاف بھی امریکہ کے دورے پر ہیں۔ دوستو اس دورے کا دورانیہ انتہائی اہم ہے اور وہ اس لیے کہ اسرائیلی چیف آف اسٹاف کی امریکہ میں موجودگی کے دوران ہی ایران کے ایٹمی پلانٹ پر حملہ کیا گیا، جس کو بروقت کارروائی کرتے ہوئے ناکام بھی کر دیا گیا۔ دوستو اسرائیل نے اپنا کام دکھا دیا، لیکن ایران نے ہمیشہ کی طرح انتقام کی جگہ اور وقت کا تعین اپنی مرضی سے کرتے ہوئے اس دہشت گرد ریاست کو ہلا کر رکھ دیا۔ دوستو اسرائیل میں اب جس حساس ترین جگہ پر حملہ کیا گیا ہے، اس کے بعد اسرائیل کی فضائی حدود بھی بند کر دی گئی ہے۔ دوستو اسرائیلی میڈیا سے موصول ہونے والی خبر کے مطابق اسرائیل کے بن گورین ایئرپورٹ کے پاس آتش زدگی کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ خبروں کے مطابق حالیہ کچھ دنوں کے دوران تل ابیب سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بنی آترات علاقے میں دوسری بار آتش زدگی کا واقعہ رونما ہوا۔ اسرائیل کی فائر بریگیڈ ٹیم نے بھی بتایا کہ آگ اتنی خطرناک تھی کہ بن گورین ایئرپورٹ کے آس پاس کی عمارتوں کو خطرہ لاحق ہو گیا، اور اسی لیے آگ پر کنٹرول کرنے کے لیے فائر بریگیڈ کی متعدد ٹیموں کو جائے وقوع روانہ کیا گیا۔ دوستو حیرت کی بات یہ ہے کہ صہیونی میڈیا نے آتش زدگی کے سبب کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن ذرائع سے موصول ہونے والی خبروں کے مطابق یہ حملہ ایران کے ایٹمی پلانٹ کے بدلے میں کیا گیا ہے۔ دوستو اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے اسرائیل کے 6 فوجی جرنیل حماس کی قید میں ہیں، لیکن اسرائیل اس بات کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرتا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان جاری کرتا ہے کہ ان کی واپسی کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے گا۔ دوستو اگر اس ایئرپورٹ کی بات کریں تو بن گورین اسرائیل کا سب سے بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ مقبوضہ فلسطین کے حساس علاقوں میں گزشتہ مہینوں میں کئی بار آگ لگ چکی ہے، تاہم صہیونی حکام اس بارے میں وضاحت نہیں کرتے ہیں۔ دوستو دوسری جانب غاضب صہیونی فوجیوں کے حملے میں 400 فلسطین مظاہرین زخمی ہو گئے۔ فلسطین الیوم کے مطابق ہلال احمر کے ایمرجنسی سینٹر کے سربراہ احمد جبرائیل کا کہنا ہے کہ جنوبی نابلس کے علاقے جبل صبی میں صہیونی فوجیوں نے فلسطینی مظاہرین پر حملہ کر کے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 400 فلسطینی زخمی اور ان کی حالت خراب ہوئی۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے پرامن فلسطینیوں کے خلاف آنسو گیس کے شیل داغے اور ربڑ کی گولیاں برسائیں۔ مقبوضہ فلسطین کے علاقوں میں گزشتہ چند ہفتوں سے صورتحال کشیدہ ہے اور صہیونی فوجیوں اور غاضبوں کے ساتھ فلسطینی نوجوانوں کی جھڑپوں میں شدت پیدا ہو گئی۔ اس سے پہلے مسجد الاقصی اور مقبوضہ بیت المقدس کے محلے شیخ جراح پر صہیونیوں کے حملوں پر فلسطین کے مزاحمتی گروہوں نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسرائیلی اہداف پر سینکڑوں راکٹ داغے تھے۔ فورس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غرب اردن کے دسیوں ہزار فلسطینیوں نے سماجی کارکن نژاد خلیل محمد بناد کے جلوس جنازہ میں شرکت کی، جو فلسطینی انتظامیہ کے سیکیورٹی اہلکاروں کے ہاتھوں مارے گئے۔ عرب 48 ویب سائٹ کے مطابق حماس سمیت فلسطینی تنظیموں نے فلسطینی کارکن کے جلوس جنازے میں شرکت کرنے کی اپیل کی تھی، جس کے بعد بڑی تعداد میں فلسطینی عوام نے جلوس جنازے میں شرکت کی اور فلسطینی انتظامیہ
نیز محمود عباس کے خلاف نعرے لگائے۔ سوشل میڈیا پر سرگرم کارکنوں نے فلسطینی عوام سے جلوس جنازے میں بڑی تعداد میں شرکت کی اپیل کی تھی اور اس جرم کی مخالفت کرنے کی درخواست کی تھی۔ دوستو، ادھر نماز جمعہ کے بعد جنوبی الخلیل علاقے کی مسجد کے باہر سے پروگرام شروع ہوا اور جلوس جنازہ میں شامل نوجوان جوش میں آ گئے اور انہوں نے اے نزار اے زخمی تیرا خون رائے گا نہیں جائے گا، اے نزار اے ہیرو تجھے گھر کے باہر قتل کر دیا گیا، لعنت ہو فلسطینی انتظامیہ پر جس نے نزار کو قتل کر دیا جیسے نعرے لگائے گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ جلوس جنازے کے دوران فلسطینی نوجوانوں نے حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور کہا کہ عوام یہ حکومت نہیں چاہتے ہیں۔ یہ وہی نعرے تھے جو عرب ممالک میں ڈکٹیٹروں کے خلاف بیداری اسلامی کے دوران عوام لگا رہے تھے۔ فلسطینی عوام نے نعرے لگائے کہ محمود عباس اقتدار سے بے دخل ہو، یہ عوام کا مطالبہ ہے۔ فلسطینی کارکن نزار بن ناد کی گرفتاری اور ان کی موت کی خبر پھیلنے کے بعد سے عوام میں غم و غصہ پایا جا رہا اور حماس نیز جہاد اسلامی سمیت تمام مزاحمتی تنظیموں نے فلسطینی انتظامیہ کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جبکہ یورپی یونین اور امریکی وزارت خارجہ نے بھی اس کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے اس معاملے کی تفتیش کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری طرف ساری دنیا نے فلسطین پر اسرائیلی مظالم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز اٹھائی گئی اور انہیں برا بھلا کہا گیا۔ اقوام متحدہ میدان میں آئی اور اس نے جنگ بندی کروائی، لیکن 12 روز جاری رہنے والی اس جنگ میں فلسطینیوں کا بے حد نقصان ہو گیا۔ اس بمباری سے 243 افراد شہید ہو گئے تھے، لاکھوں کی تعداد میں افراد بے گھر ہوئے تھے۔ نتن یاہو حکومت نے عالمی برادری کے دباؤ پر جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی تھی لیکن جب سے نتن یاہو اقتدار سے اترے ہیں، نئے اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ جو مسلم دشمنی میں پہلے ہی سب سے اول ہے، اس نے ایک بار پھر غزہ پر بمباری شروع کر دی ہے، جس میں درجنوں افراد زخمی اور سینکڑوں زندگی کی بازی ہار رہے ہیں۔ نفتالی بینٹ اپنے گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر عمل پیرا ہیں۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔